subscribe my channel and press the bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدے توحید کے مطالو شمع رسالت کے پروارو کچھ سننے اور سنانے سے قبل کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہمارا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نثار کریں اور پڑھے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یعنی اے معبود، آپ لوگوں کو فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ. اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے، سبحان اللہ، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو. سرکار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو. اور چرچا ہے ابھی ہر سو، سبحان اللہ، کہتا ہے یہ ہر کوئی. چرچا ہے یہی ہر سو، کہتا ہے ہر کوئی. تشریف نبی لائے محضور کو سجانے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کی بارگاہ میں تلاوت کی، انشاءاللہ اس بابرکت محفل میں امام الانبیاء حبیب کبریا مالک ارض و سما شافع روز رضا شب معراج کے دولہا کائنات کے ماوا ملجا میرے اور آپ کے حامی بے سہاروں کے سہارے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سن کر عمل کر کے استقامت. آمین آمین ثم آمین. حضرات، تو میں اپنی تقریر کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے محمد رسول رضی اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا محمد علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 ربیع الاول شریف ماہ ربیع الاول شریف کا وہ مقدس مہینہ جس میں آفتاب رسالت ماہتاب نبوت اس دنیا میں جمع کر ہوا تو اپنی ضیاء پاشیوں سے تمام عالم کو منور کر دیا اور جس کے عالم وجود میں آتی بھی دنیا کی کفر و ضلالت کی ظلمتیں کافر ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی. دنیا پر ترقی کے دروازے کھل گئے اور کائنات کا کونا کونا چپا چپا دکانے نور بن گیا.
اور کائنات کے قابلہ قوتیں بیدار ہو گئے. جو لوگ انسانوں کے پوری جانی طریقے بن چکے تھے وہ لوگ کمال انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. جو لوگ کردار و افعال کے اعتبار سے برے تھے وہ لوگ عزت و شرافت والے ہو گئے. جو لوگ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ عزت و شرافت والے ہو گئے. جو لوگ ظالم و ستمگر تھے وہ لوگ امن و امان کے علم بردار ہو گئے. حضرات اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ نور خدا ہی کفر کی حرکت پہ خط نظر. بولیے سبحان اللہ. نور خدا ہی کفر کی حرکت پہ خط نظر پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضرات اس دل کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسرت و شادمانی کے ساتھ یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسول میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے تحفہ صلاۃ و سلام پیش کر کے دارین کی سعادت حاصل کرتے ہوئے شمع رسالت کے پروارے اپنے آقا کی صورت و صورت و ذکر جمیل کرتے ہوئے محسن کائنات کے سلام اور خالق کائنات کا انعامات شکریہ بجا لاتے ہیں. لیکن اس دھرتی پر بعض ایسے بھی بدنصیب ہے جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس لیے تو شاعر پھر فرماتے ہیں نور خدا کے ٹکڑے کی حرکت پہ خط نظر پھوکوں سے یہ چراغ. سبحان اللہ. دنیا میں آپ کو ایسے بھی نادان ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بے فائدہ تصور کرتے ہوئے اس فضول خرچی پر محمول کر دیتے ہیں. لوگوں کے ذہن کو یہ کہہ کر بھی خراب کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ڈیکوریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کھوپڑے جلانے کی کیا ضرورت ہے, یہ گلیوں اور محلوں کو سجانے سے کیا فائدہ ہے, یہ لنگر بانٹنے سے کیا فائدہ ہے, یہ جلوس نکالنے کی کیا ضرورت تھی. اگر یہ سب کرنے کے بجائے اگر تم نوافل نماز پڑھ لیتے تو ڈیکوریشن کرنے سے بہتر ہوتا. اگر تم صدقہ و خیرات کر دیتے تو گلیوں اور محلوں کو سجانے سے اچھا ہوتا. اگر تم روزہ رکھ لیتے تو لنگر بانٹنے سے اچھا ہوتا. اگر تم کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا اور تمہارے نام اعمال بھی نیکیوں سے بھر جاتا. لیکن جو عاشق رسول ہے, جو رسول کا چاہنے والا ہے, جو رسول سے محبت کرتا ہے, اس کا یوں موٹو جواب دیتا ہے کہ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, سرکار کی آمد ہے. سبحان اللہ. تو آئیے دلیل کے طور پر عاشقان رسول کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک حدیث شریف سنا دوں. ملاحظہ کریں پورا مجمع لحاظ کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سماعت کریں. چنانچہ مشکات شریف باب البیان الشعر الفصل الثالث حدیث نمبر صفحہ نمبر 410 سطر نمبر 21 22 23 24 کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے منبر رکھواتے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی شان میں نعت شریف پڑھتے اور ان کی دشمنوں کی برائی اور محبت فرماتے اور ہمارے سرکار فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ وہ سے کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرماتا تھا. جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے, ان کی مخالفین کی برائی بیان کرتے, حدیث مبارکہ سماعت کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو سنی بریلوی مناسب اہل سنت جو ادا کرتے ہیں یہ کرنا فضول خرچی ہے یا فائدے مند مزید ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی اور وضاحت کر دوں پورا ادا کر بولے سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے نعتِ گوش شاعر بنا جو ہمیشہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نظروں میں بسائے رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر اداء کو اپنے شعر و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے.
اور اس آتش محبت کو اپنی زندگی کے لیے اور موتی سمجھتے ہیں. آپ حضرات شعرا حضرات دیکھتے ہیں کہ جو نام وغیرہ لکھا کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات داخل ہے کہ وہ غزل ہو یا نام یا منقبت جب وہ اشعار بنا لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کچھ لوگوں کو سناتے ہیں. وہ لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب تک انہیں لوگ نہیں مل جاتے ان کی سکون کو سکون نہیں ملتا. پھر وہ جب اگر انہیں لوگ نہ ملے تو وہ ایمان کو ہی سنانا شروع کرتے. اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم